اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا معروف چینل امت کا بھلا، اور میں آپ کا میزبان شاہد قادری آرئی۔ پروگرام شریعت کے اجالے لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جو کہ کنٹینیو جاری ہے، میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل امت کا بھلا کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، اس وقت میرے اسٹوڈیو میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب محترم مفتی افضل قادری شاذلی۔ آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، ہمارے ایک ویورز کی طرف سے سوال آیا ہے جو کہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی جماعت میں چوتھی رکعت میں شامل ہو اور اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ 3 رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو بجائے 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کرنے کے 2 رکعت پڑھ کر قاعدہ کیا تو اسے کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا یا پھر سجدہ سہو کے بغیر نماز درست ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کوئی شخص نماز با جماعت میں چوتھی رکعت میں شامل ہوا اور چوتھی رکعت امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو اپنی بقیہ رکعتیں پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا، تو درست طریقہ تو یہی ہے کہ 1 رکعت پڑھ کے وہ قاعدہ کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی، اب 1 رکعت اور پڑھے گا تو یہ اس کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، اور 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کرنا چاہیے۔ بہتر اور درست طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر اس نے 2 رکعتیں ایک ساتھ پڑھ لیں اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قاعدہ کیا تو بھی علماء کے نزدیک مطلب اس کی نماز درست ہے، اور آخر میں وہ 1 رکعت اور پڑھ کے قاعدہ کرے گا اور سلام پھیر لے گا، سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتا، لیکن اگر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بھی قاعدہ کیا ہے تو اس کی نماز درست ہے، سجدہ سہو کی حاجت نہیں۔ تو ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور آسان انداز میں یہ کہوں گا کہ جناب محترم ہمارے مفتی صاحب نے یہ جو نماز کے جو مسائل اور مسئلے ہیں، اصل میں اس میں بڑی باریکیاں ہیں جو کہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو نماز کے جو مسائل ہیں، مسئلے ہیں، تو اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ اس طرح کے دینی پروگراموں میں
شریک رہا کریں اور اسے دیکھا کریں، تاکہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں بظاہر تو ہمیں چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن وہ بہت اہم مسئلے ہوتے ہیں. تو حضرت نے جس انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین نے اس کو سمجھ لیا ہوگا. تو ناظرین محترم، چینل امت کا بھلا یہ خالصتاً دین اسلام کی خدمت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں کوشاں ہے، اور ہم آپ تمام ناظرین سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کو دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں، اور دین اسلام کی تبلیغ میں وہ دین اسلام کے کاموں میں آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں. تو آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک مکان میں دیواروں پر مور، چڑیا، تتلیوں کی تصاویر پینٹنگ کی ہوئی ہے، تو کیا وہاں پر نماز پڑھنے کا وہاں پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے حضرت سے جانتے ہیں. تو آپ پروگرام کے آخری حصے تک ہمارے ساتھ رہیے گا، وہ توجہ کے ساتھ حضرت کے جو جوابات ہیں ان کو سنیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ کسی مکان میں جاندار کی تصاویر پینٹنگ کی ہوئی ہیں، مور، تتلیاں، چڑیاں وغیرہ جی اس طرح کی، تو تصویر کا بنانا اور تصویر کو عزت کے ساتھ آویزہ کرنا، یہ دونوں کام جو ہیں وہ شرعاً ناجائز ہیں، حرام ہیں، اور شریعت مطہرہ میں اس کی ممانعت ہے. جاندار کی تصاویر بنانا اور اس کو اپنے گھر میں عزت سے آویزہ کرنا، لگانا، ظاہر ہے کوئی چیز زمین میں پڑی ہے تو وہ اس کی عزت، کوئی احترام نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو اہتمام کے ساتھ اونچی جگہ پر رکھا یا لگا دیا، آویزہ کر دیا، تو یہ اس کا ایک احترام ہے، ایک عزت ہے. اور تصاویر کو عزت کے ساتھ لگانا، آویزہ کرنا یا بنانا، یہ دونوں کام شرعاً ناجائز و گناہ ہیں. اور نماز کا حکم، جس جگہ پر، جس کمرے میں، جس مکان میں تصاویر آویزہ ہیں، عزت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو اگر تصویر جو ہے وہ صرف چہرہ ہے، باقی قد نہیں ہے، یعنی باقی جسم کے باڈی باقی حصہ نہیں ہے، تو ایک تو تصویر کا انداز یہ ہوتا ہے، اور ایک پورے قد کی مکمل جو ہے وہ، چاہے وہ انسان کی تصویر ہو، چاہے کسی جاندار کی، جانور کی ہو، دونوں کا حکم ایک ہی ہے. تو اگر پورے قد کی پوری تصویر ہے، پوری باڈی کی، اور وہ سجدے کی مقام پر، یعنی سامنے جو سجدے کی طرف دیوار ہے، جس رخ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو نمازی کے بالکل سامنے کعبے کی جانب قبلہ ہے، قبلے کی جانب ہے، یا سجدے کی جگہ پر ہے پورے قد کی تصویر. تو اگر اس صورت میں کوئی نماز پڑھتا ہے کہ اس کے سامنے آویزہ ہیں یا سجدے کے مقام پر ہے، تو ایسی نماز مکروہ تحریمی ہے. اور اگر پوری باڈی کی، پورے قد کی نہیں ہے، ہاف قد کی ہے، یا بالکل جانب قبلہ یا سجدے کے مقام پر نہیں ہے، دائیں بائیں یا پیچھے لگی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی نماز مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی تو نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے. تو یعنی اس صورت میں بھی نماز مطلب کراہت ہے، موجود ہے. تو بہرحال اس انداز میں جو ہے وہ نماز کا حکم میں نے عرض کیا. تو تصویریں بنانا، لگانا، یہ شرعاً چونکہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے، اور یہ گناہ بے لذت ہے، یعنی اس میں کوئی لذت، کوئی ٹیسٹ بھی، کوئی مطلب مزہ بھی نہیں ہے. تو ایسا گناہ یہ صرف جب تک، یعنی یہ ایک وقتی گناہ نہیں ہے کہ آپ نے لگا دیا تو اس وقت گناہ ہوا، بلکہ جب تک وہ لگی رہے گی، نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا.
تو عام طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا، کچھ شو پیس وغیرہ لے آتے ہیں تو اس میں بھی تصاویر ہوتی ہیں، کوئی گھڑی ہے اس میں بھی اندر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ بھی ہم لگا دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر جو میں نے حکم بیان کیا تو وہ بھی اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر وہ جانب قبلہ ہے اور پورے قد کی ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز واجب الاعادہ ہے، اس نماز کا لوٹانا واجب ہے، ضروری ہے. تو بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی شو پیس پہ گھڑی میں تصویر آ گئی ہے تو اس کے ہم چہرے پر کوئی چیز مطلب کوئی کلر وغیرہ کر کے اس کو چھپا دیں تاکہ گناہ جو ہے وہ نہ ہو. اور شرعی جو ہے احکام کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے خود بھی بچیں، اپنے اہل خانوں کو بھی گناہوں سے بچا سکیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہمارا جیسا یہ چینل ہے تو اس پہ الحمدللہ مذہبی پروگرام چلتے رہتے ہیں. ہمارے جو چینل کے روح رواں ہیں جناب شیخ نہال الدین نافی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے اصلاحی بیانات ہیں وہ ہم سنیں. اور بھی مذہبی پروگرام ہمارے اس چینل سے نشر ہوتے رہتے ہیں. تو وقتاً فوقتاً ہم اپنے گھروں میں ان سلسلوں کو، ان پروگرامز کو دیکھیں، سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں تو انشاءاللہ اصلاح کے اور علم دین حاصل کرنے کے معاملات وہ بہتر ہو جائیں گے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ نے بہت اہم سوال، جیسے کہ آج کل ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی جاندار کی تصاویر موجود ہوتی ہے، تو آپ نے اس سوال کا جواب بہت آسان انداز میں جناب محترم مفتی افضل قادری شاذلی کی زبانی سنا. جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ہمارا جو چینل ہے امت کا بھلا، اس کے جو روح رواں جناب محترم شیخ نہال الدین الاتاری الشاذلی، تو آپ کے اصلاحی بیانات جو کہ بیان نافی کے نام سے آپ کو ہمارے اس چینل پہ ملیں گے. اس کے علاوہ بھی بے شمار دینی پروگرام جو کہ چینل امت کا بھلا اس وقت امت کی بھلائی کے لیے کوشاں ہے، اور رات دن الحمدللہ ہمارے جو ٹیم ہے اس پہ بے لوث خدمت انجام دے رہی ہے. تو ہم آپ سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ آپ تمام ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کا ایک شیئر آپ کو بے شمار نیکیوں کا مالک بنا سکتا ہے. تو آپ ایسے پروگراموں کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے تیسرے سوال کی جانب چلتے ہیں. سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت اہم سوال ہے، توجہ سے آپ سنیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ والدین اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، والدین میں سے کوئی، تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اولاد جو ہے وہ والدین کے ساتھ کوئی ان کی یعنی احترام کو ملحوظ خاطر رکھے گی، ان کے سامنے بد تہذیبی یا بے ادبی کا معاملہ نہ ہو، ادب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ خدمت میں عرض کرے نماز کے بارے میں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں جیسے کوئی بڑے ہیں، دادا دادی وغیرہ ہیں یا اور کوئی بزرگ ہیں گھر کے، تو ان کے ذریعے سے والدین کو پیغام پہنچائیں کہ وہ دادا جان یا گھر کے جو بھی بڑے ہیں وہ انہیں سمجھائیں. اور جس طریقے سے بچے عام طور پر اپنی محبت بھری ضد کرتے ہیں اپنے معاملات کے لیے اور والدین ان کی اس ضد کو پورا کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بچوں کو چاہیے کہ مطلب والدین کی خدمت میں ایک ضد کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا اس چیز کا اظہار کریں
کہ یہ کام کرنا ہے. جس طریقے سے ہم کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے بچوں کو تو وہ بچوں کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین سے ضد کے ذریعے سے جیسے تیسے کوشش کر کے رو دھو کے منا لیتے ہیں. تو اسی انداز میں بچے جو ہے اپنے والدین کو رو دھو کے عزت سے، ادب سے، احترام سے ان کے سامنے گڑ گڑائیں، ان سے عاجزی ان کی ساری کے ساتھ یا ضد محبت بھری ضد کے ساتھ جو ہے ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور جیسے مثال کے طور پہ سمجھدار بچہ ہے تو وہ اپنے والد سے کہے کہ بھئی میں ابو مجھے آپ جمعے کی نماز کے لیے لے کر چلیں، یا جو ہے وہ نماز عشاء کے لیے، نماز تراویح جیسے ماہ رمضان آتے ہیں قریب ہیں تو نماز تراویح کے لیے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ بچے تھوڑا سا ضد بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں میٹھی میٹھی ضد کریں گے تو انشاءاللہ وہ والدین راضی ہو جائیں گے. تو اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم علماء کے بیانات جو اصلاحی بیانات ہیں وہ سنوائیں. ٹھیک. اور الحمدللہ بہت سارے چینل ہیں، ہمارا یہ بھی چینل ہے اور بھی بہت سارے علماء کے جو ہے وہ بیانات کا سلسلہ ٹی وی پر بھی اور نیٹ پر بھی مل جاتا ہے. جی جی، جیسے تو اپنے شیخ نافی کے ماشاءاللہ والدین کے اوپر بیانات جی جی تو ہوتے ہیں، بیانات. جی بیانات جی ہیں، علماء کی کتابیں ہیں، تو اس کا کچھ درس تدریس کا سلسلہ گھر میں ہو، بڑوں کے ذریعے سے ہم کسی بھی دینی کتاب کا درس دلوائیں، کھانے کے بعد بیٹھ گئے یا مطلب کوئی چینل شروع کر دیں، کوئی پروگرام علماء کا اصلاحی حوالے سے، تو انشاءاللہ وہ مذہبی پروگرام سنیں گے، بیانات سنیں گے علماء کے، تو دل میں احساس پیدا ہوگا اور انشاءاللہ نماز کی طرف مائل ہو جائیں گے. تو بے ادبی کے ساتھ نہیں بلکہ ادب و تہذیب کے ساتھ ہمارے بچے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کی خدمت میں عرض کر سکتے. تو ناظرین محترم، آپ نے سماعت فرمایا کہ والدین کا کس قدر ادب ہے دین میں. نہیں نماز کا دیکھیں حکم، یعنی والدین نماز نہیں پڑھتے تو ان کو حضرت نے فرمایا کہ کس انداز میں ہمیں ان کو نماز کی طرف راغب کرنا ہے. ہم ان حکم نہیں کر سکتے. مجھے حضرت امام حسن اور حسین کا ایک بہت مشہور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ، یعنی وہ وضو صحیح نہیں کر رہے تھے تو امام حسن اور حسین نے کہا کہ ہم دونوں مطلب یہ حضرت کو وضو کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس گئے، کہا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم دونوں میں سے وضو کون صحیح کرتا ہے. تو اب دونوں شہزادوں نے جب وضو کرنا شروع کیا تو جب ان بزرگ نے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئے، کہا کہ یہ نواسہ رسول، کہا کہ اس باقی جو جس طریقے سے یہ وضو کر رہے ہیں میرے وضو میں ہی فالٹ تھا. تو یہ حسن اخلاق ہے. تو ناظرین محترم، اگر ہم اس طرح کا حسن اخلاق اپنا لیں تو یقین جانیے کہ دشمن کو بھی ہم اپنا بنا سکتے ہیں. لیکن بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اچھے خاصے دیندار لوگ ہونے کے باوجود، تبلیغ کرنے کے باوجود، وہ یعنی اس طرح کا اخلاق اور سامنے مطلب پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا جو نا اور بزدل ہو جاتا ہے. اگر ہم اس نے اخلاق سے سامنے والے کو سمجھائیں تو وہ ضرور سمجھے گا. تو ناظرین محترم، ایسے اچھے اچھے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب کا چینل امت کا بھلا دیکھتے رہیں. آئیے ہم اپنے چوتھے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. چوتھا سوال یہ ہے کہ وضو کے بغیر نماز پڑھ لیں تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے کہ وضو جو ہے وہ یعنی طہارت جو نماز کی پہلی شرط ہے. جی جی بالکل. تو یہ شرط یعنی وہ چیز جس پر کوئی چیز موقوف ہو، یعنی جس پر ایک بنیاد کی حیثیت ہے کہ جس پر کوئی عمارت یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ قائم ہے، ٹھہری ہوئی ہے، جس کے بغیر وہ باقی نہیں رہ سکتی. تو شرائط جو ہے وہ نماز کی یہی ہیں. اس میں پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہی ہے، اور وضو جو ہے یہ بھی طہارت میں داخل ہے کہ یہ طہارت حکمیہ ہیں. ایک طہارت حقیقیہ ہے جو عام ناپاکی، کوئی نجاست وغیرہ جسم پر یا کپڑوں پر یا
مقام سجدہ پر، یعنی جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، جہاں جہاں جسم کے اعضاء ٹچ ہو رہے ہیں سجدے وغیرہ میں، کھڑے ہونے میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، جو جسم کے اعضاء جہاں ٹچ ہو رہے ہیں، تو ان جگہوں کا پاک ہونا، یہ 3 چیزیں طہارت میں داخل ہیں: نمازی کا جسم، اس کے کپڑے، اور وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب وضو جو ہے وہ ایک تو ظاہری یعنی حقیقی نجاست حقیقیہ سے ان 3 چیزوں کا پاک ہونا، جسم کا، کپڑوں کا، اور جگہ کا، اور جسم کی طہارت میں ایک حکمی طہارت ہے جو وضو اور غسل ہے، کہ وضو اور غسل بھی ہو، جنابت نہ ہو اور بے وضو بھی نہ ہو۔ تو بغیر وضو کے اگر کسی شخص نے نماز پڑھی تو اس کی نماز درست نہیں ہے، وہ نماز مطلب نہیں ہوئی۔ تو اگر بھولے سے کسی نے یعنی نماز بے وضو پڑھ لی تو ایسی نماز جو ہے وہ نماز تو نہیں ہوئی ظاہر ہے، اب یہ شخص گناہ گار بھی نہیں ہوگا کہ اس نے بھولے سے اگر نماز بے وضو پڑھ لی۔ لیکن اگر جان بوجھ کے بے وضو کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اور بعض صورتوں میں یہ کفر بھی ہے، یعنی بندہ ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھے گا، تو بھولے سے اگر نماز پڑھ لی ہے، جان بوجھ کے بھی نماز پڑھی ہے، دونوں صورتوں میں بہرحال نماز نہیں ہوگی۔ تو جب معلوم ہو کہ بے وضو نماز پڑھی ہے، اگر بھولے سے پڑھی ہے، تو پھر وضو کر کے اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہو۔ ٹھیک۔ تو ناظرین محترم، آپ نے جناب مفتی افضل قادری صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، اور ایک بہت ہی اچھا ایک یہ سوال تھا کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یاد آتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے، تو آپ نے تمام باتوں کو کلیئر کر دیا کہ وضو کا نماز میں ہونا شرط ہے، تو وضو کی بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمیں علماء کرام کی بات سننی پڑے گی۔ آئیے ہم اپنے 5ویں اور آخری سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اولیاء کرام کی تصاویر لگانا کیسا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی تصویر گھروں میں، دکانوں میں لگانا کیسا ہے؟ جی، یہ ابھی تصویر کا سوال ہوا تھا، جی جی تو غالباً یہ اسی کے تسلسل میں شاید دوسرا سوال ہے۔ تو تصاویر جاندار کی لگانے کا حکم میں نے عرض کیا، وہ چاہے عام نارملی کسی عام انسان کی یا کسی جانور کی تصویر ہو، یا اولیاء کرام رحمہم اللہ کی، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اصل میں لوگ اپنے گھروں میں اولیاء کرام کی تصاویر برکت کے لیے لگاتے ہیں، جیسے حضور غوث اعظم جی رحمۃ جی اللہ علیہ یا اور دیگر جو معروف اولیاء کرام ہیں۔ تو عام طور پہ ان کے زمانے میں تصاویر کا کوئی یعنی یہ جو عکسی ہماری کیمرے کی تصاویر ہیں، تو کیمرہ تو اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا، تو کیمرے کی یہ عکسی تصاویر، کیمرے کی تصاویر تو اس وقت تھی نہیں، تو یہ غالباً خیالی تصاویر ہیں، یہ حقیقی جی تصاویر بالکل۔ تو ہے نہیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ کسی حقیقی یعنی کسی ولی کی جو قریبی دور کے کوئی بزرگ ہیں، ان کی حقیقی تصویر بھی ہے، تو عام طور پہ لوگ برکت کے لیے اپنے گھروں میں تصاویر لگاتے ہیں۔ تو اصل میں برکت جو ہے وہ تصویر میں نہیں ہے، ٹھیک۔ بلکہ برکت جو ہے وہ ان کے عمل میں ہے، ان کی اتباع میں ہے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے میں ہے، کہ ہم نے ان کے اعمال کو اپنائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کو راضی کیا، تو ہم بھی ان کے طریقے پہ ان کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے دامن کو تھاما ہے، اولیاء کے دامن کو ہم نے تھاما ہے۔ تو اولیاء کے دامن کو تھامنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کریں، داخل کریں، تو برکت اس میں ہے۔ اور اللہ کے ولی اولیاء، ان کی اپنا مقام ہے، اپنی شان ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے، لیکن
جو اولیاء کے بھی سردار ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں احادیث کریمہ میں ہے کہ جب فتح مکہ ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، تو خانہ کعبہ میں جب اندر تشریف لے گئے، اندر آپ داخل ہوئے، تو وہاں پر مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر خانہ کعبہ کی دیواروں پر بنائی ہوئی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی تصاویر بنائی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تصاویر کو خانہ کعبہ کی دیوار سے صاف مطلب کروا دیا، مٹوا دیا۔ تو جب وہ انبیاء کوئی عام مطلب نبی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی یعنی جد امجد ہیں، تو ان کی تصاویر کو جب ختم کر دیا گیا، مٹا دیا گیا، دیوار پر باقی نہیں رکھا گیا، تو بعد کے کسی ولی کی تصویر جو ہے وہ کیسے ہم یعنی اس میں تصویر میں برکت تلاش کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ تصاویر چاہے اللہ کے کسی ولی کی ہو یا عام کسی شخص کی ہو جاندار کی، ان کو گھروں میں لگانا یہ شرعاً اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ ناجائز و گناہ ہے۔ ہمارا سوالوں کا سلسلہ چونکہ اب ختم ہو گیا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے نماز کی بنیادی باتیں جو ہے وہ شروع کی تھیں، تو نماز کی شرائط ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی، تو اسی تسلسل کو لے کے ہم جو ہے وہ چونکہ ماہ رمضان قریب ہے اور لوگوں کا نماز کی طرف ماہ رمضان میں عبادت کا جذبہ کیونکہ بڑھ جاتا ہے، تو نماز کے بنیادی مسائل جو ہیں وہ سلسلہ ہم لے کے چل رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ نماز کی فرائض کے بارے میں عرض کروں۔ تو نماز کی جیسے شرائط ہم نے سنی تھی کہ نماز کی 6 شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، یعنی نمازی کا بدن طہارت میں، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھ رہا اس کا پاک ہونا، اور دوسری شرطی ستر عورت یعنی نمازی کا جسم چھپا ہونا، اس کی تفصیل ہم نے کل یعنی پچھلے پروگرام میں عرض کر دی تھی۔ تیسری شرطی استقبال قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ ہونا، نمازی کا سینہ، چہرہ، رخ جو ہے اس کا کعبے کی طرف ہو۔ اور چوتھی شرط تھی وقت، نماز کا وقت شروع ہو جانا، نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص نماز کی نیت کر لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے پوری نماز یا نماز کا کچھ حصہ، تو وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ تو طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت یعنی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کا ہونا، اور تکبیر تحریمہ، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، یہ 6 شرائط ہیں اور 7 نماز کے فرائض ہیں۔ تو پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے کہ یہ شرائط میں بھی علماء نے اس کو داخل مانا ہے اور فرائض میں بھی اس کو شامل کیا ہے۔ تو پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ، اور دوسرا فرض ہے قیام، اور تیسرا فرض ہے قراءت، چوتھا فرض ہے رکوع، اور پانچواں فرض ہے سجود یعنی 2 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے، اور چھٹا فرض ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی اگر 2 رکعتی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد 3 رکعتی ہے مغرب یا وتر وغیرہ جیسے، تو 3 کے بعد، اور 4 رکعتی ہے تو 4 رکعت کے بعد جو دوسرا قاعدہ ہوگا، تو 2 رکعت میں پہلا قاعدہ اور باقی 3 اور 4 میں دوسرا قاعدہ جو ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی جس کے بعد سلام پھیریں گے، تو یہ قاعدہ اخیرہ یہ چھٹا فرض ہے، اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا۔ تو یہ نماز کے 7 فرائض ہیں، انشاءاللہ یہ ہم نے فرائض عرض کیے ہیں، اس کی تفصیل جو ہے وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جو بھی کچھ سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین محترم، نماز کے شرائط، فرائض بھی بہت آسان اور بہت خوبصورت انداز میں حضرت نے بیان کیے۔ ایسے دینی اور اچھے اچھے پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب کا چینل
امت کا بھلا دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور میں تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں پھر شریعت کے اجالے لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔